اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہ ہوگا؟ اور ہم نے تم لوگوں کا بھی امتحان کیا جو ان سے پہلے گزرے، پس خدا ضرور ان لوگوں کو الگ دیکھے گا جو سچے ہیں اور ان کو الگ دیکھے گا جو جھوٹے ہیں۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری پکڑ سے نکل جائیں گے، اور یہ لوگ کیا ہی برے حکم لگاتے ہیں۔ جو شخص خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو یقیناً خدا کا مقررہ وقت آنے والا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو شخص عبادت میں کوشش کرتا ہے تو خدا بس اپنے لیے ہی کوشاں ہے۔ بے شک اللہ لوگوں کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہیں اچھے کام کیے، یقیناً ہم انہیں ان کے گناہوں کا کفارہ قرار دیں گے، اور یہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان پر ہم ان کو بہترین جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کرے کہ کسی کو میرے شریک بنائے جس کا تجھ کو علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا۔ آخر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، تب میں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ضرور ہم ان کو نیکوکاروں میں داخل کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں ہم خدا پر ایمان لائے، پھر جب خدا کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگوں کو زیادتی کو خدا کا عذاب قرار دیتے ہیں۔ رسول اگر تمہارے رب کی مدد آ پہنچے تو وہ کہنے لگتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، بھلا جو کچھ جہان والوں کے دلوں میں کیا خدا اس سے واقف نہیں ہے؟ اور جو لوگ ایمان لائے خدا یقیناً ان کو جانتا ہے، منافقین کو بھی ضرور جانتا ہے۔ اور کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہنے لگے کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم قیامت میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں۔ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور ہاں یہ لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے، اور ان کے بوجھ بھی جن کو گمراہ بنایا اور جو افطرا یہ باندھتے رہے ان پر ضرور ان سے باز پرس ہوگی۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ 50 کم ہزار برس ان کو ہدایت دیتے رہے۔ جب وہ راہ راست پر نہ آئی تو طوفان نے ان کو آ گیا، تب بھی وہ سرکش ہی تھے۔ ہم نے نوح کو اور کشتی میں سواروں کو بچا لیا، اور اس واقعے کو ساری خدائی کے لیے نشانی قرار دیا۔ اور ابراہیم کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، مگر تم لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو اور جھوٹ گھڑتے ہو۔ بے شک خدا کو چھوڑ کر تم جن چیزوں کی پرستش کرتے ہو تمہاری روزی پر اختیار نہیں رکھتے، بس خدا ہی سے روزی مانگو، اسی کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ تم لوگ اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اے مکہ والو، اگر تم نے رسول کو جھٹلایا ہے تو پہلی امتوں نے بھی نبی کو جھٹلایا تھا، اور رسول کی ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا خدا کس طرح مخلوقات کا آغاز کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا؟ بے شک خدا کے لیے بڑی آسان بات ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، خدا نے مخلوق کو پہل کس طرح پیدا کیا، پھر خدا ہی بار دیگر ان کو پیدا کرے گا۔ یقیناً خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جس پر چاہے عذاب کرے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور نہ تم زمین میں خدا کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں، اور نہ ہی سوائے خدا کہ تمہارا کوئی سرپرست ہے، نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا خدا کی آیتوں کا اور اس کے سامنے حاضر ہونے کا، یہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہوئے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ باہم کہنے لگے اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا دو۔ بس خدا نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ بے شک ایمان والوں کے لیے اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے دنیا میں باہمی تعلق کے باعث خدا کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، پھر روز قیامت تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تب صرف لوط ہی ابراہیم پر ایمان لائے، اور ابراہیم نے کہا میں وطن چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جاؤں گا۔ بے شک وہ دبدبا والا حکمت والا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب دیے، اور نبوت و کتاب ان کی اولاد میں قرار دی۔ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اچھا بدلہ دیا، اور آخرت میں بھی ضرور نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اور جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ جو بے حیائی کرتے ہو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کی، آیا تم نے عورتوں کی جگہ مردوں سے نزدیکی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹتے ہو اور اپنی محفلوں میں بری حرکات کرتے ہو؟ بس ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہنے لگے کہ تم ہم پر خدا کا عذاب لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔
लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि या रब इन फसादियों के मुकाबिल मेरी मदद फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास बेटी की खुशखबरी लेकर आए तो उनसे भी ये कहा कि हम इस गांव के लोगों को हलाक करने वाले, बेशक ये लोग बड़े सरकश हैं। इब्राहीम ने कहा इस गांव में लूत भी हैं। फरिश्तों ने कहा हम वहाँ रहने वालों को जानते हैं, हम लूत अलैहिस्सलाम उनके अहले खाना को बचाएंगे मगर उनकी बीवी को पीछे रह जाने वालों में होगी। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से परेशान हुए और मेज़बानी में दिक्कत महसूस की।